حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حاضرین اور سامعین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خالق کی کائنات نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی تلقین کیوں کی ہے۔ اس کی ایک بہترین حکمت بیان کی گئی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس کے بدلے میں یا تو اس سے بہتر لوٹا دو یا اس جیسا ہی واپس کر دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ بڑے سادے سے جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چچا جی کھڑے ہوئے ہیں، عبد الرحمان صاحب، چچا جی آپ اگر سٹیج پہ تشریف لے آئیں بیٹھ جائیں کہیں تو برائے کرم، کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، یا تو ان کو جگہ دے دی جائے کسی طرح سے، بزرگ ہیں کھڑے ہوئے بھی مناسب نہیں لگتے، تو ان کو جگہ دیں، ان کو بٹھائیں یہاں پر، جزاک اللہ۔ جو پیچھے جو احباب ہیں اگر جگہ ہے تو اگر تشریف رکھیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے احمد بھائی نے اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے اتنی عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اور یقیناً جو خالص نیت ان کی ہو سکتی ہے شاید وہ کسی اور کی نہ ہو۔ جس خلوص کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے۔ میں دعا کو ہوں کہ خالق کائنات احمد بھائی کے والد مرحوم اور ان کے جو چچا ہیں شہزاد بھائی کے والد گرامی، خالق کائنات سب کی کامل اور حتمی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے، ابھی ایک اور خطاب ہے، مولانا عاقب نقشبندی صاحب تشریف لانے والے ہیں، وہ کریں گے۔ میں صرف دستک دینے کے لیے آیا ہوں اور مجھے جیسے احمد بھائی نے حکم فرمایا چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر آپ واقعی سننے کے مزاج میں ہیں، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں بار بار کہوں کہ سبحان اللہ کہیے، صرف میں نے دیکھنا ہے کہ جاگ رہے ہیں کہ سوئے ہیں۔ اگر میری باتیں آپ تک آ رہی ہیں تو ایک مرتبہ صرف اللہ کی پاکی کا ذکر کر کے مجھے بتا دیجیے کہ آپ جاگ رہے ہیں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی تلقین کیوں کی ہے۔ قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے، اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے تو چاہیے کہ تم اس سے بہتر لوٹاؤ، چاہیے کہ تم اسے بولیے ذرا، چاہیے کہ تم اسے بہتر، اگر نہیں ہو سکتا تو اس جیسا ہی لوٹا دو۔ تو اللہ اپنے محبوب پر قرآن نازل کر کے اصول بیان کر رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اسے بہتر لوٹاؤ یا اس جیسا لوٹاؤ۔ اور یار اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی تلقین اس لیے کرتا ہے کہ میرے بندے جب میرے نبی پر درود بھیجیں گے نا تو نبی ان کے پاس ان کو لوٹا کر ان سے اچھا تحفہ دیں گے، اور جب نبی ان کے لیے تحفہ دے دیں گے ان کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ جب نبی بدلے میں لوٹا کر بہتر تحفہ دیں گے ان کی مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ اب آپ ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ کو پوری تقریر میں نہیں کہنا کہ ہاتھ کھڑا کریں یا سبحان اللہ کہیں، آپ کی مرضی ہو ہاتھ کھڑا کریں نہ کریں، لیکن بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا کہ محفل میں بیٹھ کر بندہ جب یہ تسبیحات کرتا ہے تو فرشتے اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو صرف فرشتے نہیں گواہ بنتے بلکہ در و دیوار جہاں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ در و دیوار بھی گواہ بن جاتے ہیں کہ یہ بندہ خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ تو
میں صرف ناز شریف کے چند اشعار، بڑی مشہور و معروف نعت ہے، لوگ بڑا سنا کرتے تھے لیکن بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، عموماً محافل میں نہیں پڑھی جاتی اب، لیکن وہ اتنی لطف والی ہے، نہ جانے 3-4 دن سے میری زبان پر وہ گردش کر رہی تھی، تو میں نے کہا میں محفل پاک میں بھی یہی عرض کروں گا اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کریں گے، کوشش کروں گا کہ سمجھ آ جائے، سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا کیونکہ کچھ اشعار الفاظ مشکل ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ سمجھ آ جائیں، اور جب میں نے اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے نا تو آپ میں ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی جنہوں نے وہ سنا ہوگا۔ پڑھ لیں؟ کیا خیال ہے، پڑھنی چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، بڑے میٹھے میٹھے جملے، اے وہ ذات گرامی جن کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نور ہی نور بنایا گیا، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد شامل ہو جائیں، نعت کا صرف میں نے ٹیکا نہیں لیا، آپ بھی حضور کے غلام ہیں، ذکر کریں حضور کا با واضح بلند، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد، تصویر کمال محبت، تصویر کمال محبت، اپنے امت پر کمال شفقت اور مہربانی کی تصویر، تنویر جمال خدائی، خدا کے حسن کی جھلک، تنویر جمال خدائی، خدا کے حسن کی جھلک، جس کو دنیا میں سب سے حسین کہا گیا جناب یوسف علیہ السلام، ان پر حسن کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ خرچ ہوا، اور جس کو حسینوں کا سردار کہا گیا اس پر 9 حصے رب نے اپنے حسن کے خرچ فرمائے، وہ تیرا اور میرا نبی آمینہ کا لال ہے۔ تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، ما اجمل کا تیری صورت، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ، ما احسن کا تیری سیرت،
اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب یا رسول اللہ، یہ سارے غلام آپ کی ایک نظر کے طالب ہیں، تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان صلی اللہ، تیرے ایک سخن پہ قربان صلی اللہ، تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی یا محمد یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی۔ آخری شعر، تو رئیس روز شفاعت، قیامت کے دن جسے شفاعت کا جوڑا دیا جائے گا، قیامت کے دن جسے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ، تو امیر لطف و عنایت ہے، ادیب کو تجھ سے نسبت ہے، حنان کو تجھ سے نسبت ہے، سب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی۔ آخری مرتبہ میرے ساتھ مل کے آپ نے یہ جملہ کہنا ہے، یا محمد یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی۔ سادہ کرتے ہیں حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین و حاضرین، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، لا تقعد بعد ذکری مع القوم الظالمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے، جب سمجھ آ جائے، اور جب تم جان لو کہ کوئی شخص ظالم ہے، تو یاد آ جانے کے بعد